آج کتاب محسن بزبان محسن کے صفحہ نمبر 212 سے بیان ہے للہ شریف کا عجیب و غریب واقعہ۔ آخر پر یعنی مفتی صاحب کی یادوں سے جڑا یہاں ایک عجیب و غریب واقعہ عرض کرتا چلوں، کیونکہ پیچھے آپ نے مفتی صاحب کا سارا واقعہ بڑا غور سے سنا اور سمجھا۔ وہ جو ایک فقیر لاہور کے کتب کے بھیس میں بندہ ناچیز کو ملا اور پھر ان کی مختلف باتیں، ہوا یہ کہ مفتی صاحب انہوں نے بندہ ناچیز کو اپنے پیر و مرشد خواجہ محمد عمر بیر بلوی کے دادا قطب عالم خواجہ غلام مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات انوار مرتضوی تحفے میں پیش کی۔ مفتی صاحب نے وہ کتاب مجھے دی اپنے پیر و مرشد کے دادا قطب عالم نے، ان کی۔ اچھا، وہ کتاب لا کر میں نے اپنی لائبریری میں رکھوا دی۔ 24 فروری 2006 مغرب ادا کرنے کے بعد میں گیراج میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک مجھے وہ کتاب یاد آئی۔ جب منگوا کر پڑھنا شروع کی تو صفحہ نمبر 64 پر لکھا تھا کہ خواجہ غلام مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد خواجہ غلام نبی للہ کے حضور نہایت عاجزی اور ادب کے ساتھ حاضر ہوتے، یہاں تک کہ ان کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے نہ صرف اپنی پگڑی اتار دیتے بلکہ باوجود بزرگی اور بڑھاپے کے للہ شریف پہنچنے سے 1.5 میل پہلے ہی سواری سے اتر کر پیدل ہو جاتے، یعنی 1.5 میل پہلے پیدل چل کر جاتے، بزرگ ہونے کے باوجود، بزرگی بڑھاپا ہونے کے باوجود، اور تسبیح بھی گھر چھوڑ کر جاتے۔ تو ایک دن ایک شخص نے عرض کی، حضرت کیا پیر و مرشد کی خدمت میں وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ فرمانے لگے، مرشد کامل کی بارگاہ میں کوئی وظیفہ یا ورد پڑھنا بے ادبی ہے، کیونکہ شیخ کی بارگاہ میں بیٹھنا ہی اعلیٰ درجے کا وظیفہ ہے۔ اور پھر آپ نے یہ شعر پڑھا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بیریا، ایک لمحہ کسی اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھنا 100 سالہ بیریا عبادت سے بھی بہتر ہے۔ اور فرمایا، سلوک میں محبت شیخ بہت بھاری شرط ہے۔ اور مثنوی شریف کا یہ شعر پڑھا، از محبت تلخا شیریں شود، از محبت مسحا زنی شود، یعنی محبت وہ چیز ہے جو کڑوے کو میٹھا بنا دیتی ہے، محبت کیمیاوی اثر رکھتی ہے جو انسانی ہستی کے تانبے کو کندن میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اور پھر فرمانے لگے، ایک دن خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بابا فرید الدین گنج شکر کو فرمانے لگے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی قدم بوسی کا حکم فرما رہے تھے کہ خواجہ معین الدین چشتی سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کے قدم چومو، مگر بابا فرید الدین گنج شکر قدم بوسی کے لیے آگے بڑھتے، مگر ان کے قدم چومنے کی بجائے پھر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہی کے قدم بوسی فرماتے، انہی کے قدموں کو چومتے، انہی کے قدموں پر گرتے۔ خیر، صفحہ نمبر 64 پر مرید صادق کی شیخ کامل سے محبت اور ادب کا قصہ ابھی پڑھ ہی رہا تھا کہ سوچنے لگا، بزرگوں نے اپنے شیخ کامل کی خدمت اور ادب کا جو حق تھا وہ ادا کیا، کیا ہم بھی وہ حق ادا کر سکیں یا نہیں؟ یہ سوچتے سوچتے آنکھوں سے بلا اختیار آنسوؤں کی جھڑی موتیوں کے ہار پروتے ہچکیوں میں تبدیل ہو کر مجھے ماضی میں لے جا چکی تھی کہ ہم بھی بابا جی صاحب کے آستانے پر نہ صرف 7 کلومیٹر پہلے جوتیاں اتار دیا کرتے تھے، بلکہ قضائے حاجت کے لیے آستانہ تو کیا گاؤں کی حدود سے باہر چلے جاتے۔ عمر گزر گئی، اب تو وہاں سیوریج سسٹم بھی آ گیا، مگر آج بھی کبھی آستانہ عالیہ بیت الخلا استعمال نہ کیا، حالانکہ بابا جی صاحب کو پردہ فرمائے 30 سال گزر چکے۔ خیر، دل میں شوق پیدا ہوا، کیوں نہ للہ شریف خواجہ غلام نبی للہ کے مزار پر حاضری دی جائے۔
جہاں خواجہ غلام مرتضیٰ جیسے لوگ ننگے پاؤں حاضری دیتے رہے۔ میرے پاس مدثر، عکاس اور عابد نور نہ صرف یہ رقت آمیز منظر دیکھ رہے تھے بلکہ حیران بھی تھے کہ للہ شریف کے ذکر پر حضرت اس قدر آپ دیدہ کیوں ہو گئے۔ میں نے ان تینوں سے پوچھا کسی کو معلوم ہے کہ للہ شریف کہاں ہے، مگر ان کو کچھ معلوم ہوتا تو بتاتے۔ پھر سوچا کیوں نہ مفتی محمد زبیر صاحب سے پوچھا جائے، ان کا تو یہ اپنا خان وادہ ہے کہ کیا للہ شریف پاکستان میں ہے یا انڈیا میں ہے یا افغانستان وغیرہ میں تو نہیں کہیں۔ سوچا اندر جا کر مفتی صاحب کو فون کرتا ہوں۔ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میری اہلیہ کا پیغام آیا کہ آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اندر گیا تو کہنے لگیں ابھی آپ کے ایک دوست عامر وحید صاحب کا فون آیا تھا اور وہ اصرار کر رہے تھے کہ صبح میں بچوں کے ساتھ کھیوڑا مائنز جا رہا ہوں، اگر آپ بھی حضرت صاحب کو ساتھ چلنے پر راضی کر لیں تو آپ کے بچے احمد، محمد اور سویبہ بھی کھیوڑا مائنز دیکھ لیں گے۔ ایک گاڑی میں آپ اور ایک گاڑی میں ہم، موسم بھی اچھا، سفر بھی اچھا، پکنک کی پکنک، اسی بہانے مل بیٹھنے کا ایک موقع بھی مل جائے گا۔ میں نے اپنی اہلیہ عظمیٰ کی بات سنی، انسنی کرتے ہوئے کہا ابھی نہیں، پھر کبھی صحیح۔ وہ کہنے لگی مگر میں تو ان سے وعدہ بھی کر چکی ہوں۔ خیر اس اچانک پروگرام پر نہ چاہتے ہوئے بھی اگلی صبح ہم بچوں کو لے کر کھیوڑا مائنز براستہ موٹر وے روانہ ہو چکے تھے، مگر دل و دماغ میں ابھی تک وہی رات والی کیفیت موجود تھی۔ اچانک خیال آیا کہ میں نے تو مفتی صاحب سے للہ شریف کا پتہ پوچھنا تھا جو رات دیر ہونے کی وجہ سے نہ پوچھ سکا۔ پھر سوچا تھا صبح کھیوڑا مائنز نکلنے سے پہلے پوچھوں گا، مگر وہ بھی یاد نہ رہا، نہ پوچھ سکا اور ہم لوگ کھیوڑا مائنز نکل گئے موٹر وے کے تھرو۔ لہٰذا اب یہ سوچا کہ چلو کھیوڑا مائنز سے واپس آؤں گا تو پھر مفتی صاحب کو فون کر کے للہ شریف کا پتہ پوچھوں گا۔ خیر گاڑیاں موٹر وے پر رواں دواں تھیں۔ اچانک عامر وحید کا دوسری گاڑی میں سے فون آیا، کہنے لگا حضور سامنے انٹرچینج پر ہم موٹر وے سے نیچے اتر جائیں گے، ٹول پلازا سے کچھ آگے ایک دوراہے پر ایک بورڈ کھیوڑا مائنز جانے والے راستے کی طرف تیر کے نشان کے ساتھ ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہوگا، لہٰذا جس طرف تیر کا نشان اشارہ کر رہا ہو گاڑی ادھر موڑ لیں۔ ٹول پلازا سے نکلے تو سامنے ایک دوراہے پر ایک بڑا سائن بورڈ کھیوڑا مائنز کا دائیں طرف اشارہ کرتا نظر آیا، لہٰذا میں نے گاڑی کا رخ تیر کے نشان کو دیکھتے ہوئے دائیں جانب جاتی سڑک پر موڑ دیا کہ کھیوڑا مائنز ادھر ہے۔ عامر صاحب پیچھے پیچھے اپنی گاڑی پر، بندہ ناچیز آگے، گاڑیاں ایک چھوٹی سی روڈ پر چلتی جا رہی تھیں۔ ذہن پر اب بھی وہی رات والی کیفیت طاری تھی۔ سوچ رہا تھا جلدی لاہور واپس پہنچ کر للہ شریف کا ایڈریس لے کر وہاں حاضری کا پروگرام بنایا جائے، کیونکہ رات بہت دیر روتے ہوئے گزر گئی ان کی چند باتیں پڑھتے ہوئے۔ اچھا ابھی یہ سوچ کہ اچانک دور ایک گاؤں میں ایک مسجد اور مدرسے اور مزار کے آثار دکھائی دیے۔ باہر سڑک پر ایک بڑا سا بورڈ نصب تھا۔ جب اس بورڈ کے قریب گئے تو اس پر درج لکھا تھا آستانہ عالیہ للہ شریف، واضح پڑھا جا رہا تھا۔ اچھا للہ شریف کی عبارت پر نظر پڑتے ہی میں چونکا اور دل میں سوچا الہی یہ کیا ماجرا ہے، کیا یہ وہی للہ شریف ہے جس کے ذکر پر رات بعد از نماز مغرب دوران گفتگو آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی جاری ہوئی تھی؟ جلدی سے گاڑی سے اتر کر وہاں کھڑے ایک نوجوان سے پوچھا کہ یہ کن کا مزار ہے؟ وہ کہنے لگا یہ خواجہ غلام نبی للہ کا مزار ہے۔ میں نے پوچھا کیا وہی غلام نبی للہ جو خواجہ غلام مرتضیٰ بیر بلوی کے پیر و مرشد ہیں؟ تو اس شخص نے کہا جی ہاں وہی غلام نبی للہ ہے۔
رات والے معاملے پر میرا دماغ گھوم گیا، سوچنے لگا یا الہ العالمین یہ سب کیا ماجرا ہے، کیونکہ ابھی بھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ جن کا پتہ میں رات سے معلوم کرنا چاہ رہا تھا، بغیر ایڈریس معلوم کیے میں تو انہی کے آستانے پر کھڑا تھا۔ مزید تصدیق کے لیے پھر پوچھا، بھئی وہی غلام نبی للہی جو غلام محی الدین قصوری کے مرید ہیں؟ اس نے کہا ہاں وہی خواجہ غلام نبی للہی۔ میں نے پھر سوال کیا کہ وہی خواجہ غلام نبی للہی جن کے دادا مرشد خواجہ غلام علی دہلوی اور پردادا مرشد خواجہ مرزا مظہر جانے جانا ہے؟ کہنے لگا ہاں وہی خواجہ غلام نبی للہی۔ حیرت کی وادیوں میں گم بندہ ناچیز نے اپنے سر سے پگڑی تو کیا ٹوپی بھی اتار دی۔ اس وقت رقت اور درد کا ایسا عجیب سما تھا جو بیان سے باہر ہے، اور مزار میں جاتے ہوئے دل سے یہ آواز آ رہی تھی کہ خواجہ غلام مرتضیٰ تو آپ کے مرید ہونے کے باوجود صرف پگڑی اور جوتی اتار کر حاضر ہوتے تھے، مگر میں تو آپ کا مرید بھی نہیں، لیکن پھر بھی جس محبت اور جس تصرف سے ابھی تو 24 گھنٹے بھی نہ گزرنے پائے آپ نے مجھے یہاں لا کھڑا کیا ہے، بندہ ناچیز جوتی اور پگڑی تو کیا بلکہ ٹوپی تک اتار کر خدمت میں حاضر ہو رہا ہے۔ خیر ختم شریف پڑھا، توجہ کی، دعا مانگی، مگر آنسو تھے کہ تھمتے ہی نہ تھے۔ واپسی پر مزار پر موجود ایک نوجوان سے پوچھا کہ کھیوڑا یہاں سے ابھی اور کتنا آگے ہے؟ وہ کہنے لگا آپ ادھر کیسے آ گئے؟ کیا آپ نے ٹول پلازا سے آگے دوراہے پر لگا بورڈ نہیں دیکھا تھا جس پر کھیوڑا کی جانب بائیں طرف اشارہ کرتا تیر کا نشان موجود تھا؟ پھر کیوں آپ دائیں جانب آ گئے؟ واپس اسی دوراہے پر جائیں جہاں سے آپ کو بائیں مڑنا تھا۔ میں حیرانگی سے عامر کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا عامر، میں نے تو اس بورڈ پر تیر کا نشان دائیں جانب دیکھا تھا، تبھی تو میں ادھر دائیں جانب مڑا ہوں۔ گو کہ دل ہی دل میں حقیقت میں سمجھ چکا تھا کہ تیر کا نشان بائیں جانب ہی ہوگا، مگر ہم سب کو دائیں جانب دکھایا گیا، کیونکہ اگر میں اکیلا ہی اسے دائیں جانب دیکھ رہا تھا تو ہمارے ساتھ باقی لوگوں کو بائیں جانب نظر کیوں نہ آیا اور انہوں نے مجھے دائیں جانب جانے سے کیوں نہ روکا؟ اس لیے کہ اگر ہم بائیں مڑ جاتے تو کھیوڑا تو پہنچ جاتے، مگر للہ شریف نہ پہنچ پاتے۔ خیر واپسی پر دوبارہ جب اسی دوراہے سے گزرے تو اب تیر کا نشان بائیں طرف اشارہ کرتا نظر آیا۔ کیا یہ خواجہ غلام نبی للہی کا فیض تھا جنہوں نے گزشتہ مغرب کی نماز کے بعد میری کیفیت کو دیکھتے ہوئے اپنی کشش سے 24 گھنٹے بھی نہ گزرنے دیے اور للہ شریف کا پتہ بھی نہ پوچھنے دیا اور لا اپنے مزار پر کھڑا کیا؟ یا پھر یہ یقیناً غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا تصرف تھا، جنہوں نے 17 اگست سن 2000 کو بندہ ناچیز کو بشارت عطا فرمائی تھی، جن کے سنبھالنے والے ہم ہوں ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ غوث غلام نبی للہی کی محبت میں رو رہی ہو؟ کیا یہ نہیں جانتے تمہیں تو اس غوث کی بشارت ہے جس کے قدم کے نیچے روئے زمین کے تمام غوث اپنی گردنوں کو رکھتی ہیں۔ وَوَاللَّانِ عَلَى الْأَقْطَابِ جَمْعًا فَحُكْمِ نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالٍ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام کتبوں پر حاکم بنایا، لہذا میرا حکم ہر حالت میں نافذ اور جاری ہے۔ مت رو، تمہیں کسی سے پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم تمہیں پتہ پوچھنے بھی نہیں دیں گے۔ دیکھو تم نے رات بھی پتہ پوچھنے کی کوشش کی، نہ پوچھ سکے، تم نے صبح بھی پتہ پوچھنے کی کوشش کی، معلوم کرنے کی کوشش کی، مگر نہ کر سکے۔ کھیوڑا مائنز تو ایک بہانہ تھا، ابھی تو 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے تمہیں لاہور سے اٹھایا اور للہ شریف لا کھڑا کیا۔ تم نے للہ شریف نہیں دیکھا تو کیا ہوا، ہم تو بغداد میں بیٹھے دیکھ رہے تھے نا۔ نظرت الی بلاد اللہ جمعان کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں نے اللہ تعالیٰ کے تمام شہروں کی طرف نظر دوڑائی، وہ میری آنکھوں میں رائی کے دانے کے برابر سما گئے۔ لہٰذا
اب جب یہاں تک آ ہی گئی ہو تو یہاں سے کچھ آگے کلر کہار پر میرے 2 شہزادے تشریف فرمائیں، ان سے بھی فیض یاب ہوتے جاؤ، کیونکہ وہاں ایک نوجوان نے ہمیں بتایا یہاں سے کچھ آگے کلر کہار پر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے پوتوں سید یعقوب اور سید اسحاق کے مزارات ہیں۔ سوچتا ہوں آج سے قبل 40 سالوں میں نہ تو کبھی للہ شریف جانا ہوا اور نہ ہی کبھی اس کا نام سنا۔ رات مغرب کے وقت ایک کتاب میں للہ کا ذکر پڑھ کر کے آنکھوں میں آنسوؤں کی حرکت نے روحانی دنیا کو حرکت میں لا ڈالا۔ اہل محبت ہی ان باتوں کو سمجھ سکتی ہیں۔ دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے فون نمبرز موجود ہیں، مگر ملتا وہی ہے جس کو آپ ملاتے ہیں۔ رات میرے دل کی کیفیت شاید للہ شریف کا نمبر ڈائل کر چکی تھی، لہٰذا اب سمجھ میں آیا کہ فون کرنے والا عامر وحید نہیں بلکہ للہ شریف والے خود تھے۔ عامر وحید تو صرف ایک ڈمی رول تھے۔ اسی طرح میری اہلیہ کا وعدہ کرنا اصل میں وعدہ کروایا جانا تھا، تاکہ میری طرف سے کوئی حیل و حجت نہ رہے، کیونکہ اگر فون میں خود اٹینڈ کرتا تو شاید کھیوڑا جانے سے انکار کر دیتا۔ لہٰذا نہ چاہتے ہوئے بھی کھیوڑا کی طرف روانگی اصل میں للہ شریف کی طرف روانگی تھی۔ معلوم ہوا اللہ کے بندے جس کو چاہیں، جیسے چاہیں، جہاں چاہیں اور جب چاہیں لا بھی سکتے ہیں اور لے جا بھی سکتے ہیں۔ وہ ایڈریس کے محتاج نہیں ہیں، وہ ایڈریس وغیرہ کے محتاج نہیں۔ یہ تیر کا رخ جدھر چاہیں موڑ دیں، بلکہ یہ تیر کے رخ کو اصل جانب سے موڑ دینے کے باوجود منزل مقصود پر پہنچانے کی قدرت رکھتے ہیں۔ تیر کے رخ کو اصل جانب سے موڑ دینے کے باوجود منزل مقصود پر پہنچانے کی قدرت رکھتے ہیں، کیونکہ غالباً مولانا رومی نے فرمایا اولیاء راہ ہست قدرت از الہ، تیر جستہ باز گردان انداز راہ۔ اولیاء کو اللہ کی طرف سے قدرت حاصل ہے کہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کا رخ بھی وہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو آپ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے آج ایک اور سبق پڑھایا کہ اولیاء اللہ کی محبت دلوں میں رکھنے والے یا دل سے ان کی طرف توجہ کرنے والے خود بخود منزل پر پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے منزل کو کیا تلاش کرنا ہے، منزل خود ان کو تلاش کر لیتی ہے۔ خیر، للہ سے دنیا کی وہ بڑی نمک کی کان، کھیوڑا سالٹ مائن، دوسری بڑی نمک کی کان دیکھتے ہوئے ہم لوگ کلر کہار کی جانب روانہ ہوئے، جہاں غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی کے صاحبزادے سیدنا عبد الرزاق کے 2 شہزادے سید یعقوب اور سید اسحاق کلر کہار کی پہاڑی پر ایک خوبصورت مزار میں 800 سال سے آرام فرمائے۔ کہتے ہیں کہ دونوں شہزادے حضور غوث اعظم کے حکم پر یہاں تشریف لائے تھے اور ہندو مرہٹوں سے جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ للہ شریف سے ملتا جلتا ایک واقعہ حج کے موقع پر بھی پیش آیا، جب ایک جمعرات کے دن بعد از نماز مغرب میں اپنے ٹی وی لاؤنج میں فرش پر حاجی عابد حسین اور عابد نور کے پاس بیٹھا چائے پیتے ہوئے میں نے عذرائے مزاح حاجی صاحب کو میں نے کہنے لگا، حاجی صاحب آپ پہلی مرتبہ حرمین شریفین گئے اور حاجی بن کر آ گئے۔ ہم ہر سال جاتے ہیں لیکن ابھی تک حاجی نہ بن سکے۔ یعنی میرا کہنے کا مقصد تھا کہ آپ پہلی مرتبہ حرم شریف گئے تو ڈائریکٹ حج پر گئے، لیکن ہمیں لے جانے یا بھجوانے والے صرف عمرے کے بندوبست پر ہی اکتفا فرماتے ہیں۔ گو کہ حاجی صاحب کو یہ بات میں نے عذرائے مزاح کہی تھی، مگر دل میں سوچا یا رسول اللہ کبھی تو آپ ہمیں بھی حج پر بلائیں گے۔ ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے، اگلے دن جمعہ پڑھا کر واپس آتے نہر کیمپس پل پر سگنل کھلنے کا انتظار کر رہا تھا کہ کراچی سے میری اہلیہ کا فون آیا کہ میرے بھائی امجد صاحب وغیرہ حج پر جا رہے ہیں اور وہ ہم دونوں کو بھی حج کروانا چاہتے ہیں، لہذا شام سے پہلے
اپنا اور میرا پاسپورٹ، شناختی کارڈ اور تصویریں کراچی کوریئر کر دیں، کیونکہ درخواست جمع کروانے کی آخری تاریخ میں صرف 1 یا 2 دن باقی ہیں۔ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا، یا رسول اللہ، ابھی تو 24 گھنٹے بھی پورے نہیں گزرے اور آپ کا بلاوا آ گیا۔ حج تو کیا، مدینہ منورہ کی حاضری کا مسئلہ بھی سنا دیا گیا۔ یا الہ العالمین، یہ کیا ماجرا ہے؟ کل شام کیسا قبولیت کا وقت تھا۔ یقیناً اللہ کے رسول میرے دل کی آواز سن رہے تھے۔ مختصر یہ کہ اگلے چند روز میں مکہ معظمہ کی فضاؤں سے حج کرتے، مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثل اور بے مثال بارگاہ میں حاضری دیتے، حاجی کا لیبل لگائے، پھولوں کے ہار گلے میں سجائے، ہم حاجی بن کر کراچی ایئرپورٹ لینڈ کر چکے تھے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ جزاک اللہ۔